اندلس کے شہر سے جڑی ایک ایسی لازوال کہانی جو نسل در نسل سنائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک باپ، اس کے بیٹے اور ایک ایسے بنیادی سوال کی جو ہم سب کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتا ہے، آخر یہ دنیا چلتی کیسے ہے؟ تو کہانی کا مرکزی سوال بہت سیدھا سادہ ہے لیکن گہرا بھی۔ کیا ہماری کامیابیاں، ہماری جیت صرف اور صرف ہماری اپنی محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے، یا پردے کے پیچھے کوئی اور نظام، کوئی اور طاقت بھی کام کر رہی ہے؟ کہانی کا پہلا حصہ ہمیں دو بالکل مختلف نظریات کے ٹکراؤ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک طرف ہے محنت پر پختہ یقین اور دوسری طرف ہے تقدیر پر گہرا بھروسہ۔ چلیے ملتے ہیں اس کہانی کے مرکزی کرداروں سے۔ ایک ہے صالح، ایک بہت ہی دانا اور قابل حکیم جن کے ایمان اور حکمت کی شہرت دور دور تک تھی، اور دوسرا ہے ان کا نوجوان بیٹا ناصر۔ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر تو چل رہا تھا، لیکن اس کی سوچ اور دنیا کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ یہی تھا۔ صالح کا ایمان تھا کہ ہر نعمت، ہر شفا، ہر کامیابی اللہ کی دین ہے، جبکہ ناصر اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنی محنت، اپنے ہنر اور اپنی منطق کو دیتا تھا۔ صالح کا فلسفہ بہت سادہ مگر گہرا تھا۔ وہ ناصر کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا، یاد رکھنا، اصل شفا دوا میں نہیں، اللہ کے حکم میں ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر حکیم کے دل میں لالچ آ جائے نا، تو اس کے ہاتھ سے دی گئی بہترین دوا بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں ناصر کے اس پختہ یقین کو ایک سخت امتحان سے گزرنا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ تقدیر نے اپنا پاسا پھینکا۔ صالح کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ پہاڑوں پر جڑی بوٹیاں لانے کے سالانہ سفر پر نہ جا سکے۔ اب یہ مشکل ذمہ داری پہلی بار اکیلے ناصر کے کندھوں پر آ پڑی۔ جاتے ہوئے صالح نے بیٹے کو ایک ایسی نصیحت کی جو اس کے سفر کا محور بننے والی تھی۔ انہوں نے کہا، جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کو پکارنا۔ ناصر نے یہ الفاظ سنے تو ضرور، مگر اس کا دل ابھی بھی ان پر پوری طرح یقین لانے کو تیار نہیں تھا۔ اور یہیں سے سفر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں ناصر کا اپنی ذات پر، اپنی قابلیت پر جو بھروسہ تھا وہ ٹوٹ کر بکھرنے والا تھا۔ سفر کے شروع میں تو ناصر کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا، لیکن صحرا کی بے رحمی نے بہت جلد اسے حقیقت سے ملوا دیا۔ وہ راستہ بھٹک گیا اور اس کا سارا غرور اور خود اعتمادی خاک میں ملنے لگی۔ ذرا سوچیں، اس ویرانے میں ہر گزرتا لمحہ ناصر پر کتنا بھاری ہوگا۔ پہلے کھانا ختم ہوا، پھر اس کے وفادار گھوڑے نے بھی ہمت ہار دی، اور جب رات کی تاریکی چھائی تو اسے لگا کہ بس یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ جب ہر سہارا چھن گیا، ہر امید نے دم توڑ دیا، تب اس کے کانوں میں والد کے وہ الفاظ گونجے جنہیں اس نے شاید حکارت سے جھٹک دیا تھا، جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کو پکارنا۔ اب ناصر ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں انتخاب زندگی اور ایمان کے درمیان تھا۔ کیا وہ پانی کا آخری گھونٹ پی کر اپنے جسم کو کچھ دیر اور بچا لے، یا اسی پانی سے وضو کر کے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دے؟ ناصر نے ایمان کا انتخاب کیا، اور جیسے ہی اس نے سجدے میں سر جھکایا، ایسا لگا جیسے کائنات کا پورا نظام حرکت میں آ گیا ہو۔ رات کی گہری خاموشی میں ایک غیر متوقع مہمان نمودار ہوا، ایک جنگلی کتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، اور وہ سیدھا ناصر کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے ارادے خطرناک نہیں لگ رہے تھے۔ کتے نے ایک تھیلی ناصر کے سامنے گرائی۔ اس میں گرم کھانا تھا، پانی سے بھرا ایک مشکیزہ یعنی زندگی کی ضمانت، اور معجزہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اگلی صبح وہی کتا اس کا رہنما بنا اور اسے صحرا سے باہر لے گیا۔ آخرکار ناصر ایک جھونپڑی تک پہنچا۔ اس کا ذہن ابھی تک اس ناقابل یقین واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ اور پھر کہانی کا سب سے حیران کن راز فاش ہوا۔ جھوپڑی میں موجود بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ کھانا اس نے کسی بھوکے مسافر کے لیے صدقے میں رکھا تھا، جسے ایک کتا اٹھا کر بھاگ گیا تھا۔ اور اچانک ناصر کے سامنے اس غیبی نظام کی پہلی جھلک واضح ہو گئی۔ اب کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، جہاں بکھرے ہوئے ٹکڑے جڑ کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو ناصر کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔
ناصر نے جب گھر پہنچ کر اپنی پوری کہانی سنائی تو اسے لگا کہ اب وہ سب کچھ سمجھ گیا ہے، لیکن صالح مسکرائے اور بولے، بیٹا، تم نے تو صرف کہانی کا ایک حصہ دیکھا ہے، اصل نظام تو اس سے کہیں زیادہ بڑا اور خوبصورت ہے۔ صالح نے سمجھایا، اصل کہانی یہاں اندلس میں شروع ہوئی تھی۔ تمہاری ماں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا، اس نے تمہاری سلامتی کے لیے دعا کی اور صدقہ نکالا۔ اس کا یہاں اندلس میں کیا گیا ایک مخلص عمل میلوں دور صحرا میں تمہاری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ تب صالح نے اس پورے تجربے کو 3 گہرے اسباق میں سمیٹ دیا۔ پہلا، دعا بند راستے کھول دیتی ہے۔ دوسرا، سچے دل سے دیا گیا صدقہ اپنی منزل خود تلاش کر لیتا ہے۔ اور تیسرا، سب سے اہم، تمہارے مقدر کا رزق تم تک پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ اور آخر میں صالح نے وہ نصیحت کی جو اس کہانی کا اصل نچوڑ ہے، بیٹا، کبھی صدقہ دینا مت چھوڑنا، کیا معلوم تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ کسی اور کی پوری زندگی بچا لے۔ اور یہ کہانی ہم سب کو اس گہری سوچ میں چھوڑ جاتی ہے، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ہر کامیابی کا سہرا صرف اپنی محنت کو دیتے ہیں، یا ہم ان اندیکھی دعاؤں، ان خاموش صدقوں اور اس غیبی نظام کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو شاید ہر لمحہ ہمارے لیے راستے ہموار کر رہا ہے؟